پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا جو قضیہ تھا وہ بشدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، یہ بحران بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کچھ روز پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے جو آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ریاض چودھری، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک ریفرنس بھیجا تھا۔ جو آزاد کشمیر کے صدر تھے راجہ ذوالقرنین، وہ چونکہ ملک سے باہر تھے، لہٰذا یہ جو ریفرنس تھا یہ وہاں کے قائم مقام صدر کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں دو سپریم کورٹ ہیں، ایک جسٹس ریاض چودھری کی سپریم کورٹ ہے جو کہ میرپور میں واقع ہے، جبکہ دوسری سپریم کورٹ جسٹس منظور الحسن گینانی کی ہے جو کہ مظفر آباد میں واقع ہے۔ دو سپریم جوڈیشل کونسل ہیں، جسٹس ریاض چودھری کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ میرپور میں ہے، اور جسٹس منظور الحسن گیلانی کی سپریم جوڈیشل کونسل مظفر آباد میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ مسلم کانفرنس کا اجلاس بھی ہوا ہے آج، اور اس میں بھی اس معاملے پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے، اور تفصیل سے بحث کرنے کے بعد اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ اس معاملے کو حل کیسے کیا جائے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مظفر آباد سے ممتاز ماہر قانون جناب خواجہ فاروق صاحب۔ بہت بہت شکریہ خواجہ فاروق صاحب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو چیف جسٹس صاحبان ہیں، دو سپریم جوڈیشل کونسل ہیں، اب اگر بات مانی جائے تو کس کی مانی جائے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آزاد کشمیر میں جو نظام حکومت ہے وہ ایکٹ 1974 کے تحت جو ہے وہ چلتا ہے، یہ ہمارا آئین ہے، اور اس کے تحت ہی یہاں پہ اسمبلی کشمیر کونسل اور حکومت قائم ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو آپ نے سوال کیا کہ یہاں پہ دو چیف جسٹس ہیں، دو سپریم جوڈیشل کونسل ہیں، تو جو ہمارے ایکٹ کی 42E ہے اس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل، تو اس میں گزارش یہ ہے جی کہ مستقل سپریم کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی کا آئین میں، ہمارے آئین میں کوئی کنسیپٹ نہ ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس تعیناتی صرف دو صورتوں میں ممکن ہو سکتی ہے، ایک جب مستقل چیف جسٹس سپریم کورٹ ملک سے باہر ہو یا چھٹی پر ہو۔ تو جہاں تک ریفرنس کا تعلق ہے تو صدر آزاد کشمیر یا چیئرمین کشمیر کونسل، یہ چیئرمین کشمیر کونسل ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہے بلاز عہدہ، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کسی بھی جج کے خلاف بشمول چیف جسٹس ریفرنس بھیج سکتے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل آئین میں دیے گئے اختیارات کے تحت کسی بھی جج کو غیر فعال نہ کر سکتی ہے، نہ ہی ہمارے آئین میں غیر فعال کرنے کا کوئی کنسپٹ موجود ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے ہوا یہاں پہ خرابی یہ ہوئی کہ صدر آزاد کشمیر بیرون ملک دورے پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر نے ریفرنس بھیجا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف، تو وہ جب صدر صاحب اچانک واپس آ گئے اپنے ہاں دورہ مختصر کر کے، تو وہ انہوں نے ریفرنس واپس لے لیا، اور جو قانون یہ کہتا ہے آئین کہ جو اتھارٹی ریفرنس بھیجے وہ اتھارٹی ریفرنس واپس لے بھی سکتی ہے۔ تو اب یہ خواجہ صاحب یہ فرمائیے کہ اب اس کا حل کیا ہے، یعنی یہ آئین کے تحت اس کا حل کیا ہے؟ یہ معاملہ حل ہوگا آئین کے تحت، یا پھر اس میں جو کشمیر کونسل کے جو چیئرمین ہیں جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں، کیسے حل ہوگا یہ معاملہ؟ جیسے انہوں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے آئین کے تحت ہے جی کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور سینئر جج، تو اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کسی وجہ سے اس میں نہ بیٹھے تو نیکسٹ سینئر جج جو ہے وہ ہوتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا، لیکن اس میں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ صرف انکوائری کر سکتی ہے، اور انکوائری کر کے اپنی رپورٹ چیئرمین کشمیر کونسل کو وہ بھیجے گی، اور یہ چیئرمین کشمیر کونسل اس پہ اگر مطمئن ہو تو وہ صدر آزاد کشمیر کو ایڈوائس بھیجے گا۔ اس میں سمجھتا ہوں جو اصل خرابی پیدا ہوئی کہ یہاں پہ جو سپریم جوڈیشل کونسل بنی اس میں جو قائم مقام کے چیف جسٹس بنے منظور حسن گیلانی صاحب، انہوں نے اپنے ساتھ جو نیکسٹ سینئر جج تھے ان کو نہیں بٹھایا، اس کی جگہ ایک اڈاک جج جو ہے وہ بٹھائے، اور جو چیف جسٹس جو ہے وہ بٹھائے، انہوں نے غیر فعال کیا، غیر فعال وہ نہیں کر سکتے تھے، اس سے میں سمجھتا ہوں جو اصل خرابی جو ہے وہ چلی ہے۔ اور پھر چیف جسٹس جو سپریم کورٹ سے ریاض اختر صاحب، ان کے ساتھ ان کی لیٹیگیشن بھی چل رہی تھی، انہیں تو اس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ خواجہ صاحب اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہائی کورٹ کے دو ججز کو بھی غیر فعال کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے دو ججز جو ہیں جسٹس یونس طاہر اور جسٹس رفیع السلطانی، ان کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک پینڈنگ جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں منگوایا گیا تھا، لیکن اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ
ایک سنگل جج منظور حسین گیلانی صاحب نے وہ آج برآمد کیا اور اس پہ انہوں نے ان کو غیر فعال کر دیا. اس میں گزارش یہ ہے جی کہ کوئی بھی فیصلہ ہو وہ سپریم کورٹ میں 2 جج جو ہیں وہ دیتے ہیں, سنگل جج جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اس میں جو دوسرے جج ہیں اڈاگ جج جسٹس ابراہیم زیاد صاحب وہ اس میں وکیل رہ چکے تھے, اس لیے وہ سن نہیں سکتے تھے, اور سنگل جج جسٹس گیلانی صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا جو میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے خلاف تھا. اس سے بھی میں سمجھتا ہوں ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہوئی. تو اس میں اس وقت صورتحال یہ ہے جی کہ نہ یہاں پہ سپریم کورٹ ہے اور نہ ہائی کورٹ ہے, 2 سپریم جوڈیشل کونسل ہیں, اور اس میں اس کی اصل ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو آزاد کشمیر کے وزارت قانون ہے, وزیر قانون ہے, انہوں نے غلط ایڈوائز کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اور غلط ریفرنس بھجوایا. اور پھر جب صدر آزاد کشمیر جو اصل صدر تھے جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے جب واپس لیا تو اس میں بھی انہیں وزیر اعظم کو غلط ایڈوائز دے کے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ رکھوایا گیا. اس لحاظ سے جو نارکی پیدا ہوئی ہے یہ حکومت آزاد کشمیر اور وزارت قانون پر ہے. اس وقت جی اس کا جو ہے اس میں پھر 53 جو ہے ہمارے آئین میں ایکٹ 74 میں 53 بھی ایک سیکشن ہے جب آزاد یا ایکسٹرنل جو خطرہ اس کے بجائے انٹرنل بھی ہو. جی بہت بہت شکریہ خواجہ فاروق صاحب. تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ خرابی اس جگہ پیدا ہوئی کہ جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے یہ ریفرنس تو بھیجا لیکن انہوں نے یہ ریفرنس قائم مقام صدر کے ذریعے سپریم جوڈیشل کو پہنچا ہے. کس قسم کے انتظامی مسائل کا شکار ہے اس وقت آزاد کشمیر ان فیصلوں کی وجہ سے, اس پر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دنیا نیوز مظفر آباد کے بیورو چیف اسلم میر. اسلم میر, یہ ایک ظاہر ہے کہ عجیب صورتحال ہو رہی ہے, 2 سپریم کورٹ ہیں, 2 چیف جسٹس صاحبان ہیں, 2 سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہیں. اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے انتظامی معاملات ہیں, انتظامی مسائل ہیں, وہ کیا ہیں اور کس طرح سے انتظامیہ لے رہی ہے, وہ کس کی بات مان رہی ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ جو مظفر آباد کی لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ جاوید دیکھیں, جس طرح خواجہ فاروق صاحب نے کہا ہے گو کہ ان کا موقف جو ہے وہ ایک پارٹی موقف لگ رہا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے آئین اور قانون کے مطابق اس وقت جو صورتحال ہے, آپ نے ایکٹ 1974 جو عبوری آئین ایکٹ ہے آزاد کشمیر کا, اس کے مطابق آپ اس وقت سپریم کورٹ کے مقام چیف جسٹس منظور حسین گیلانی اور ان کے ساتھ جو ابراہیم ضیاء صاحب ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو غلام مصطفیٰ مغل صاحب بھی ہیں, یہ سب جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ یہ جو چیف جسٹس بنے ہیں یہ قائم مقام صدر نے ان سے حلف لیا ہے لیکن آئینی طور پہ وہی ہیں. اب ریاض اختر چودھری صاحب کو اگر بحال کیا ہے صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین صاحب نے, تو وہ نوٹیفیکیشن نہ وزارت قانون نے پاس کیا اور نہ وہ نوٹیفیکیشن سیکرٹری لا نے ایشو کیا. اب اگر وہ اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں چیف جسٹس آزاد کشمیر ہوں تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے لیگل فرٹرنیٹی کا, تو اس سے پہلے اگرچہ کچھ ہمدردیاں معزول چیف جسٹس ریاض اختر چودھری کے ساتھ تھیں, لیکن کل جو صدر آزاد کشمیر نے آئین سے متصادم ایک سٹیپ اٹھایا اور انہوں نے ایک پیرل یعنی متوازی جو انہوں نے جوڈیشل کونسل بنائی ہے اور جس سے پھر انہوں نے ریفرنس جو ہے جمع کروا دیا ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں منظور حسین گیلانی, تو اس سے یہ لگ رہا ہے صدر آزاد کشمیر جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے آئین اور قانون سے ہٹ کے اسلام آباد میں کشمیر کونسل کی مشاورت سے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. اسلم یہ بتائیے کہ چونکہ صدر کا تعلق بھی مسلم کانفرنس سے, وزیر اعظم کا تعلق بھی مسلم کانفرنس سے, گزشتہ رات سردار عتیق اور راجہ فاروق حیدر کے درمیان ملاقات ہوئی تھی جس کے نتیجے میں آج مسلم کانفرنس کا اجلاس بھی ہوا ہے, اس اجلاس میں کیا طے پایا ہے؟ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں راجہ ذوالقرنین صاحب کو اگر یہی کچھ کرنا تھا انہیں چاہیے کہ وہ مسلم کانفرنس کی پارلیمانی پارٹی میں جاتے, انہیں کہتے کہ میں اگر باہر گیا تھا, اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو آپ ہم سے پوچھ لیجئے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, وہ آ کے وہ گئے کشمیر کونسل میں, اور کشمیر کونسل میں انہوں نے نہ صرف نوٹیفکیشن جاری کروایا, خالد سلطان صاحب جو چیف سیکرٹری ہیں وہ بیر الملک تھے, انہوں نے وہاں سے نوٹیفکیشن جاری کروایا اور وہاں سے ایک اور میجر جو ہے ذوالقرنین صاحب ہیں ان کو چیف سیکرٹری انہوں نے اناؤنس کروایا, لیکن حکومت آزاد کشمیر ان کی خدمات دینے سے انکار. اجلاس میں کیا طے پایا اسلم میر, یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اجلاس میں کیا کچھ ہوا ہے؟ میں یہی کچھ طے پایا گیا, جو ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑی ریزلٹمنٹ وہاں پہ آئی کہ اگر راجہ ذوالقرنین خان کے اختلافات تھے اس ڈیسیجن سے تو انہیں پارلیمانی پارٹی کے سامنے آنا چاہیے تھا, نہ کہ انہیں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے تھا جنہوں نے مسلم کانفرنس کو اور حکومت آزاد کشمیر کو وقتاً فوقتاً نقصان پہنچایا. اب وہاں پہ یونانیسلی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ راجہ ذوالقرنین خان کے خلاف شاید وہ کوئی ایکشن لیں
اور ان سے وہ پوچھ لیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ اس پورے عمل میں ایک کنسنسس پیدا ہوا ہے راجہ فاروق حیدر اور سردار عتیق احمد خان کے درمیان. بہت شکریہ اسلم میر. ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ آج مسلم کانفرنس کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں اس بات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ راجہ ذوالقرنین کو پارلیمانی پارٹی میں آ کر بات کرنی چاہیے تھی. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.